أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن کریم کی ایک بہت ہی جامع آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے حقوق کا مجموعہ بیان کیا ہے، اور اس آیت کو اگر انسان سمجھ لے اور اپنی زندگی میں عہد کر لے کہ اس آیت پر عمل کرنا ہے تو انسان کی آخرت تو کامیاب ہوگی ہی، دنیا بھی اس کی خوشحال انشاءاللہ گزرے گی. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو حقوق بیان کیے ہیں اس حقوق کی لسٹ کی مناسبت سے آج کے خطبے کا عنوان ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، یا اس کو حدیث تقریری کہیں گے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے دینی بھائی کو نصیحت کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، اعطی کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دو. اگر ہم دینے کی سوچیں گے اور اس حق کو ادا کریں گے تو ہمارا حق ہم کو خود مل جائے گا. ہمارے سماج اور معاشرے کی بڑی غلطی یہ ہے، ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں اور ہمارے ذمے جو حق ہے اس کو دینے کی فکر نہیں کرتے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے ذمے جو حق ہے اس کو ادا کر دیں تو ہمارا حق ہم کو خود مل جائے گا. اور اس کی شروعات اللہ رب العالمین کے حق سے کریں، اور اللہ کا حق اگر صحیح معنوں میں ہم ادا کر لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی
ہمارے ساتھ کون سا لطف و کرم کا معاملہ کرے گا، ہماری زندگی کیسی بہتر ہوگی، آپ اس کے بارے میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ کا ولی بن جائیں گے آپ، ایک مرد ہو یا ایک عورت ہو، اگر وہ اللہ کے ولی بن جائیں گے تو ان کی زندگی اللہ رب العالمین کی مرضی کی زندگی ہو جائے گی۔ اور اس حق کو ادا کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض کیا ہے، سب سے پہلے وہاں سے اپنی زندگی کی شروعات کریں۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی اکیلے عبادت کرو، صرف اسی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ توحید کا مقام ہے، اثبات اور نفی دونوں سے مل کر توحید مکمل ہوتی ہے۔ یعنی اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ بات تو کافی ہے نا، لیکن کافی نہیں ہوئی ابھی، اسی لیے اللہ نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی عبادت کرتے ہوئے اس بات کو بھی یاد رکھنا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرنا۔ اس لیے کہ شرک کے علاوہ اللہ کسی بھی گناہ کو جو انسان دنیا سے لے کر چلا جائے معاف کر سکتا ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ تین چیزیں اللہ نے کہی ہیں، یاد رکھو، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پہلی چیز اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جنت حرام ہو گئی تو جہنم میں ہی جائے گا، لیکن اللہ نے اور وضاحت کیا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت تو حرام ہو گئی، اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں چلا گیا تو کیا کوئی کام، کوئی چیز، سفارش یا کوئی سہارا اس کے کام آئے گا؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں اور مشرکوں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی مددگار، کوئی بھی مددگار اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اللہ نے دونوں باتیں کہی ہیں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ بنیادی سبق ہے جو ہر نبی نے اپنے امتیوں کو پڑھایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دعوت کا، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہوا، لیکن دعوت کا سلسلہ جو باقی ہے اس کے لیے آپ نے اصول یہ دیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن جو آپ نے بھیجا تو پہلی دعوت یہی دینے کا حکم دیا تھا، فَأَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ، معاذ پہلی دعوت توحید کی دعوت دینا، تو توحید کی دعوت میں یہ شامل ہے کہ آپ توحید کا حکم دیں اور شرک سے، شرک کی گندگی سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ لیکن یاد رکھیں توحید کو قبول کر لینے کے بعد خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور عبادت میں وہ مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں جس مقام پر پہنچ کر اللہ کی طرف سے آپ کو گارنٹی مل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب لوگ یہ سمجھ لیں اچھے سے کہ ولی کس کو کہتے ہیں، ولی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، ورنہ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ نمازوں سے دور بھی ہے، مجنو بنے گھوم رہے ہیں، برسوں سے نہائے نہیں ہیں، حالت اتنی گندی اور خطرناک ہے، اللہ کے ولی ہیں؟ نہیں، ولی کس کو بولتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں 2 آیت میں اس کی وضاحت کر دیا، ان کا انجام بھی بیان کر دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ تو کوئی غم ہوگا نہ کوئی فکر ہوگی۔ نتیجہ پہلے بتا دیا اللہ نے کہ جو ولی بن جائے گا اللہ کا، جو مرد یا جو عورت، ان کے لیے قیامت کے دن کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ لیکن وہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو،
اس کے دل میں ایمان ہو، ایمان اسلام والی زندگی ہو، اور دوسری بات خالی سرسری ایمان اسلام نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کے تقوی کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو متقی ہو، مومن ہو اور متقی ہو، وہ انسان اللہ رب العالمین کا ولی بن جاتا ہے۔ جب اس مقام پر پہنچ گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس ولی سے اگر کسی نے دشمنی کیا تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی سے، آپ کی طرف سے اللہ مقابلہ کر لے گا۔ کیسے پہنچیں گے اس مقام تک؟ آگے حدیث کے الفاظ ہیں جو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرے بندے نے، میرا بندہ یا میری بندی جو مجھ سے قریب ہونے کے لیے جتنے بھی عمل کرتے ہیں ان میں سب سے محبوب عمل میرے نزدیک وہ ہے جو میں نے ان پر فرض کیا ہے۔ جو عبادات اللہ نے فرض کیا ہے ان پر اگر پابندی سے عمل کر لیں گے تو اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، ایک انسان مسلسل نوافل کے ذریعے، فرض عبادت، فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، اس سے ہٹ کر فرض زکوٰۃ ہے، ان سب سے ہٹ کر وہ الگ سے عمل کرتا ہے، نفل نمازیں بھی پڑھتا ہے، نفل روزہ بھی رکھتا ہے، نفل صدقہ بھی کرتا ہے، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، نفل عمل جو کرتا ہے ان اعمال کے ذریعے بندہ مجھ سے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اب اس مقام جب پر انسان پہنچ جاتا ہے تو اس بندے یا بندی کا مقام اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ اس کا گمان کر لینا بھی کافی ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ صحیح بخاری کی ہی دوسری روایت ہے اور دونوں حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور دونوں بھی حدیثیں حدیث قدسی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے لیے، اپنی بندی کے لیے بالکل ویسا ہی ہوں جیسا وہ گمان کر لیتا ہے۔ یعنی گمان کرنے کا مطلب ہے اگر اس کا گمان ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا تو بالکل کرے گا۔ بندے کا جو گمان ہوتا ہے، جیسی سوچ ہوتی ہے، انسان اس مقام تک جب پہنچ جائے تو اللہ رب العالمین کے لیے یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، کوئی بھی چیز جو اس نے گمان کر لیا اس کو پورا کر دے۔ مثال کے طور پر اگر اس حدیث کو دوسری حدیث سے ملا کر سمجھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی ہیں انس بن نضر، ان کی بہن تھی ربیع بن نضر، تو ربیع بن نضر نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے اسلامی قانون میں کہ دانت توڑے ہیں تو یا تو دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا یا پھر تم کو دیت دینا پڑے گا، اونٹ جو بدلے میں ہوتے ہیں اس کے۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جس کے دانت ٹوٹے تھے، جس لڑکی کے، اس گھر والوں نے کہا کہ نہیں، دانت کے بدلے دانت چاہیے۔ اب ربیع کا مسئلہ یہ تھا کہ دانت تو توڑوانا پڑے گا سامنے سے، لیکن جب یہ بات ان کے بھائی انس بن نضر کو معلوم ہوئی تو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھا کر کہا، واللہ لا تکسر ثنیۃ ربیع، اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ ابھی کتنا بڑا مطلب جوش کے ساتھ کتنی بڑا یہ جرأت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یار انس، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ہمارا نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، دانت توڑوانا پڑے گا۔ لیکن جو گھر والے، لڑکی کے گھر والے دانت توڑوانے پر مصر تھے، جب فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا تو وہ لوگ بھی سرنڈر ہو گئے، معاف کر دی ان لوگوں نے۔ دانت ٹوٹنے کی باری نہیں آئی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، لوگوں، اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے سامنے قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ سوچئے کہ وہ گھرانہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے معاف کرنے کو تیار نہیں تھا، ادھر انس بن نضر کی قسم کی لاج اللہ نے رکھ لیا۔ لیکن اس مقام کو پہنچنے کے لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے، اپنے آپ کو منوائیں اللہ کے سامنے، اللہ کا حق ادا کریں، اللہ کی توحید میں کوئی حرف نہ آنے پائے، اللہ رب العالمین کا حق ادا کرتے ہوئے شرک کی آمیزش بالکل نہ ہو، ایسے ہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي،
میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں. اس کے ساتھ ہوں کا مطلب میں اس کی مدد کرتا ہوں, اس کی حفاظت کرتا ہوں, میں اس کی عظمت, اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہوں. کیسے اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے اس کی وضاحت آگے اللہ خود فرما رہا ہے, فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. جب ایک انسان مجھے اپنی جی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ بھی اہل علم نے بیان کیا کہ میں اس کو خاموشی سے اس کا ثواب لکھ دیتا ہوں. فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ. جب وہ کسی جماعت کے بیچ میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس جماعت سے بہتر جماعت, فرشتوں کی جماعت جو میرے قریبی فرشتے ہیں, ان کے بیچ میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ دیکھو میرا بندہ, میری فلاں بندی میرا ذکر انسانوں کے بیچ میں کر رہا ہے. اور فَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تقربت الیہ ذراعا. میرا بندہ یا میری بندی جب ایک بالشت مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں, میں ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں, اور جب ایک ہاتھ وہ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھتا ہوں. اور جب میرا بندہ فیضا اتیتنی یمشی اتیتہ ہرولتن, وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان جتنی کوشش کرتا ہے اس سے زیادہ اس کو دیتا ہے. انسان جتنا رب کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے. تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فرض کیا ہے عبادت, اس میں اخلاص کے ساتھ اللہ کا حق ادا کریں, اس میں کسی کو شریک نہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں نبی کا تذکرہ نہیں کیا ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد انسانوں میں اگر سب سے اونچا مقام کسی کا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کے ذریعے سے شریعت انسانوں تک پہنچی ہے. اسی لیے آپ کا حق ادا کرنا, آپ سے محبت رکھنا, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور اسی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حدود کے اندر رہ کر, اب یہ دونوں باتوں کو ایک ساتھ سمجھیں کہ اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کی سنت, آپ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے حد کو پار نہیں کرنا ہے. حد پار کریں گے تو نقصان میں چلے جائیں گے. حد کے اندر رہ کر آپ کو اپنے جذبے کو عمل کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے. جب تک کہ آپ حدود کے اندر رہیں گے تو آپ کامیاب ہیں, وہاں سے باہر نکلے تو آپ نقصان میں چلے جائیں گے, بھلے ہی آپ کا جذبہ کتنا ہی اچھا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس کچھ لوگ آئے, 3 لوگوں کی جمع, 3 صحابہ کرام آئے اور آ کر یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا انداز پوچھ رہے تھے. جب ان کو بتایا گیا فکأنہم تقالوها, ان لوگوں کو ایسا لگا یہ تو بہت کم ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معصوم ہیں اس کے باوجود اتنی نیکیاں کر رہے ہیں تو ہم کو تو اور زیادہ کرنا پڑے گا. تو ایک صحابی اس میں سے بولے اما انا فاصلی اللیل ولا ارقد, رات بھر نماز پڑھوں گا سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا لا اتزوج النساء, میں عورتوں سے نکاح ہی نہیں کروں گا, کون جھنجٹ میں پڑے, سکون سے اللہ کی عبادت کرتے رہوں گا. تیسری نے کہا کہ تیسرے صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. ابھی ان لوگوں کی بات چل رہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا, آپ ہی لوگ ہیں جو ایسی ایسی بات کر رہے تھے. کہا کہ سنو, اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ, لوگوں یاد رکھنا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, تم سب سے زیادہ متقی ہوں, لیکن میں نے نکاح بھی کیے ہیں, میں رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں. یاد رکھو فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے منہ موڑ لے, میرے طریقے سے ہٹ کر کام کرے, اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. اس جملے کو یاد رکھیے. اور آج ہمارے بہت سے بھائی بہن جو مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود جذبہ صحیح ہے, ہو سکتا ہے جذبہ صحیح ہے, نیکیاں کرنا مقصد ہے, لیکن طریقہ غلط ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ آپ کا جذبہ بھی صحیح ہو, اخلاص بھی ہو, اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو, تب آپ گویا کہ اللہ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ادا کر رہے ہیں. اور اگر حدود پار کریں گے تو نقصان میں چلے جائیں گے. اس لیے کہ آج بہت ساری خرافات بدعات ہمارے سماج میں موجود ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو سیدھا سادہ دین
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم کو دیا، اس کو لوگوں نے مشکل بنا لیا ہے۔ ہر مہینے کی الگ الگ بدعات جو ہے رائج ہو گئی لوگوں کے بیچ میں، جس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے برسوں بعد، صدیوں بعد جن چیزوں کی شروعات ہوئی ہے اس کو لوگ دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر رجب کے مہینے میں دو چیزیں خاص طور سے، ایک ہے صلاۃ الرغائب، رجب کے مہینے میں نماز پڑھی جاتی ہے، خاص نماز، اس کا خاص طریقہ ہے، یہ دعا پڑھیں، یہ صورتیں پڑھیں، اتنے بار پڑھیں، اس کا بہت زیادہ ثواب بتایا جاتا ہے، جبکہ وہ جھوٹی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب ہے۔ اسی طرح رجب کے مہینے میں خاص طور سے روزوں کا تذکرہ ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ جو شخص ایک روزہ رکھے گا رجب کے مہینے میں، اس کے 1000 سال کی نیکیاں، 1000 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب، 2 دن رکھے گا تو 2000، 3 دن رکھے گا تو 3000 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب، اور جو انسان 7 روزے رکھ لے گا تو اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے، 8 روزے رکھ لے گا تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، جھوٹی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ رجب کے مہینے میں کوئی خاص نماز، کوئی خاص روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور رجب میں 22 رجب کو رجب کے کنڈے منائے جاتے ہیں، کنڈوں میں شاید وہ کھانا نہ کھلاتے، اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، جو بھی 22 رجب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے ان کے نام سے کنڈے کھلائے جاتے ہیں، کنڈا یا کھانے جو بھی بنتے ہیں وہ کھلائے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی کئی صدیوں بعد یہ بات شروع ہوئی ہے، بلکہ اہل علم نے تو ایک بات یہ لکھی ہے کہ 22 رجب کو اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کاتب وحی، مسلمانوں کے ماموں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی اس دن، اور اسی بنیاد پر جو ان کے دشمن، ان سے نفرت کرنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے خوشی میں وہ 22 رجب کو کھانا کھلایا ہے اور اس کو منسوب کر دیا ادھر۔ تو ہمیں بھولے بھالے بن کے نہیں رہنا ہے، دنیاوی اعتبار سے ہم بڑے چالاک ہیں، لیکن دین کے معاملے میں جو باپ دادا سے چلے آ رہا ہے وہی نہیں، یہ اللہ کا حق نہیں ہے، اس کے رسول کا حق نہیں ہے، بلکہ توحید بھی سچی ہو، رسالت بھی سچی ہو، تب صحیح معنوں میں ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ سچا ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حق کو یاد رکھیں، لیکن اس حق کو یاد رکھتے ہوئے کہیں بھی ایسا نہ ہو جیسا کہ میں نے یہ بات کہا کہ حد سے آگے نہ بڑھیں۔ آپ جذبہ صحیح ہے، نیکی تو کر رہے ہیں، روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، یہ سوچ کر آپ کو غلط کام نہیں کرنا ہے، اتنا ہی کرنا پڑے گا جتنا آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اسی طرح حد اگر صحیح طریقے سے بھی حد پار کریں گے تو بھی آپ کا غلط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جو میں نے آپ کو عنوان بتایا، ہوا یہ تھا کہ سلمان فارسی اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ دونوں کا آپس میں بھائی چارہ ہوا تھا۔ ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے گھر گئے تو دیکھا ابو دردہ گھر میں نہیں تھے، ان کی بیوی، ممکن ہے پردے کا حکم نازل ہونے کے پہلے کی بات ہو، بیوی کو دیکھا تو ایسے گندے کپڑے پہنی ہوئی تھی، میلے کچیلے، کہا کہ کیا حالت بنا کے رکھی ہو تم نے؟ کہا کہ کیا کریں گے اچھے کپڑے پہن کے، تمہارے بھائی کو ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یعنی سیدھے مہذب الفاظ میں انہوں نے اپنے شوہر کی شکایت کر دی کہ وہ ازدواجی حق ادا نہیں کرتے، کیا کریں گے بن سور کے؟ تو کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ جب سلمان فارسی ابھی گھر میں ہی ہیں، ابو دردہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو کہا کھانا بناؤ ان کے لیے، بیوی سے کہا کھانا بن گیا، تو کہا کھا لیجیے آپ۔ کہا کیوں تم نہیں کھائیں گے؟ نہیں میرا روزہ ہے۔ کہا کھاؤ کھانا، تم کھاؤ گے تو میں کھاؤں گا۔ روزہ توڑوا دی ان کا، ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا۔ جب روزہ توڑوا کے کھانا سامنے سے کھلوایا، رات ہوئی، بس سوئے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ابو دردہ رضی اللہ عنہ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ گئے۔ کہا ابھی سو، ابھی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سلا دیے پکڑ کے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے، پھر پکڑ کے سلا دیے۔ جب رات کا آخری حصہ بچا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہا کہ اب اٹھیے، اب ہم دونوں نماز پڑھیں گے تہجد کی۔ اور تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہ بہترین نصیحت کی، کہا کہ دیکھو ابو دردہ، ان لربک علیک حقا ولأہلک علیک حقا ولجسدک علیک حقا فاعطی کل ذی حق حقا۔ اے ابو دردہ یاد رکھو، تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس کے لیے کھڑے ہو تہجد میں، نمازیں پڑھو، فرض کے علاوہ تہجد پڑھو، اچھی بات ہے، تمہارے رب کا حق ہے، اس کا حق ادا کرو۔ دوسرا تمہارے اہل خانہ کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، وہ بھی تو ادا کرو، اور خود تمہارے جسم کا حق ہے، تم اپنے جسم کو اتنا کیوں تھکاتے ہو؟ یہ تینوں حق یاد رکھو، اور فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، گویا کہ یہ ماجرا بتایا، شکایت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگا دیا، کہا صدق سلمان، ابو دردہ تو تم واقعہ بتائے ہو، سلمان نے جو نصیحت تم کو کیا بالکل صحیح کیا ہے۔
سلمان رضی اللہ عنہ نے جو نصیحت کی بالکل صحیح کی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل لگ گئی۔ اب اس لیے یاد رکھیں کہ میں نے جو بات ابھی رجب کے حوالے سے کہی ہے، وہ ساری چیزیں نیکی کرنے سے کس کو انکار ہے، لیکن کوئی لا کر تو پیش کرے، ہم اسی ممبر سے آپ کے سامنے اس بات کی فضیلت کو بیان کریں گے۔ پیش تو کرے کوئی، کیوں؟ اصول کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمان بیان کیا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دونوں چیزیں ہیں، جس نے اس دین کے اندر کوئی بدعت کی ایجاد کیا، نئے کام کی ایجاد کیا جو شریعت سے جس کا تعلق نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ اور جس نے کوئی ایسا کام کیا، رائج تو کسی اور نے کیا تھا، بعد والے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، اس کو یاد رکھیں، ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ کا حق ہے، رسول کا حق ہے، ساتھ ہی ساتھ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا۔ وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، ان کا نکاح ہو گیا تو ان کے والد صاحب نے ایک اچھے خاندان کی لڑکی سے نکاح کر دیے۔ نکاح ہو گیا، کچھ دن تک دیکھا تو سسر جو تھے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یتعاہد کنتہ، اپنی سسر اپنی بہو کی خیریت پوچھتے رہتے تھے، مطلب شک ہو گیا کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، تو اپنی بہو سے پوچھتے بیٹا کیا حال ہے، تو بہو نے اتنا مہذب انداز میں جواب دی، شکایت کی ہے۔ اس سے جو حدیث میں خاص طور سے لفظ ہے کہ ذات حسب، جو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک بڑے اچھے شریف خاندان کی لڑکی سے میرا نکاح کر دیے میرے ابو نے، تو وہ خاندانی شرافت اس کی شکایت میں جھلک رہی ہے۔ اگر ویسی کوئی خاتون ہو تو اس کا انداز کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن یہ شرافت والی خاتون تھی۔ کہا کہ نعم الرجل من رجل لم یطع لنا فراشا ولم یفتش لنا کنفا منذ اتیناہ، کہا کہ بڑے نیک آدمی ہیں آپ کے بیٹے، بہت اچھے آدمی ہیں، جب سے ہم ان کے پاس آئے ہیں، جب سے نکاح ہوا ہے آج تک ہمارے بستر میں سوئے نہیں ہیں، اور آج تک ہمارے کپڑے کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ سوچئے کتنا مہذب انداز ہے شکایت کرنے کا، یعنی ازدواجی تعلقات آج تک قائم نہیں کیے ہیں جب سے ہم آئے ہیں، لیکن انداز کتنا خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں کہ ابا جان سمجھ گئے، لیکن جب یہی معاملہ کافی دن تک رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی جا کر۔ شکایت کہاں کی؟ جہاں سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ڈھڈورا نہیں پیٹا ادھر ادھر، جا کے شکایت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بھیجنا میرے پاس، خود بلوایا آپ نے۔ دیکھیے یہ ایسی بات ہے کہ جس میں باپ بیٹا ڈائریکٹ یہ بات کرنا ذرا مشکل ہے، ادب کے خلاف لگتا ہے، حیا لگتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس، آپ نے کہا میرے پاس بھیجنا۔ جب یہ گئے تو سوال دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، معاملہ ہے ازدواجی زندگی کا، سوال کیا کر رہے ہیں؟ کیف تصوم، عبداللہ روزہ کیسے رکھتے ہو تم؟ کہا کل یوم، ہر دن روزہ رکھتا ہوں۔ کہا کیف تختم، قرآن کیسے ختم کرتے ہو؟ کہا کل لیلۃ، پوری رات میں پڑھ کر قرآن ختم کر دیتا ہوں۔ یعنی اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا تھا وہ پورا پڑھ لیتے تھے، ایک ہر دن پورا قرآن پڑھا۔ جذبہ دیکھیے، لیکن اس جذبے پر سیل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مہر نہیں ہے۔ آپ نے کہا نہیں، مہینے میں 3 دن روزے رکھو اور 1 مہینے میں 1 بار قرآن ختم کیا کرو۔ پھر آپ نے کم کرتے گئے، آخر میں یہ ہوا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لو، ہفتے میں کم از کم 7 دن میں 1 بار قرآن ختم کیا کرو۔ بتانا مقصود یہ ہے حد کے باہر نہیں جا سکتے ہم، چاہے جذبہ صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حد بتائی ہے اسی کے اندر رہیں گے تو ہم گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا حق اللہ کا بتایا، اور رسول کا حق اسی میں ملا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کو پہچان کروانے والی ذات ہم کو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے بعد انسانوں میں سب سے اونچا مقام اللہ نے کسے رکھا ہے تو وہ ماں باپ کا ہے، وبالوالدین احسانا۔ اور اس میں یاد رکھیں اکثر ماں باپ غلطی کرتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی تو دعا کرتے ہیں اللہ اولاد دے دے، غلط ہے یہ دعا۔ کسی بھی نبی نے جن کو اولاد نہیں ہوئی تو دعا یہ نہیں مانگی ہے کہ اللہ اولاد دے دے، رب هب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا۔ خالی اولاد نہیں مانگنا، نیک اولاد مانگنا، صحیح تربیت کرنا، صحیح ماحول دینا، ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا، تب وہ آپ کے لیے اس لائق بن جائیں گی کہ آپ کے لیے وہ بہترین اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی وہ اولاد۔ اور جب ویسی بن جائیں گی تو چاہیے ماں باپ نے اپنا حق ادا کر دیا تو اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں۔ زندگی میں ہمیشہ ان سے کبھی سخت بات نہیں کرنا، سخت لہجہ اختیار نہیں کرنا، ان سے بات کرتے ہوئے بہترین انداز میں بات کرنا۔ رب نے دعا سکھایا، یہ کتنی بڑی بات ہے ماں باپ کی فضیلت کے لیے کہ اللہ نے دعا سکھلایا ہے قرآن میں، رب ارحمہما کما ربیانی
ربیانی صغیرا، یہ دعا کرنا ماں باپ کے لیے کہ اے میرے رب ان دونوں پر، میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا، میری پرورش کی۔ یہاں پر ایک بات ہے، بہت سارے لوگوں کے والدین دنیا سے چلے گئے، ابھی اس مجلس میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے والدین یا ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں چلے گئے، تو آپ سوچیں گے کہ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، شریعت میں ایک اصول حدیث کی روشنی میں، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے پر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو امی کی یاد آئے، امی کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرنا ہے جبکہ امی رخصت ہو چکی، تو آپ اپنی خالہوں کے ساتھ بہترین سلوک کیجیے۔ دوسری چیز، ان عم الرجل صن و ابیہ، انسان کا چچا، انسان کے چچا اس کے والد کی اصل سے ہیں، یعنی آپ کے جو چچا ہیں اور آپ کے ابو ہیں دونوں کی اصل ایک ہی ہے، وہ آپ کے دادا کے بیٹے ہیں دونوں، یعنی گویا کہ جیسے ماں جو ہے خالہ ماں کے درجے میں ہے، ایسے چچا باپ کے درجے میں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کے سارے حقوق وہی ہیں، لیکن عزت و احترام میں، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے میں، آپ کو ابو کی یاد آ رہی ہے، اپنے چچا کے ساتھ بہتر سلوک کیجئے۔ اب یہاں پر دوسرا پہلو، چچا کو چاہیے کہ جو بھتیجے ہیں جن کے باپ دنیا سے چلے گئے، اپنے بھتیجوں کے ساتھ باپ جیسا سلوک کریں، بیٹوں جیسا سلوک کریں ان کے ساتھ، تو وہ بھی آپ کو سمجھیں گے۔ اور یاد رکھیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں، اس کا تعلق ہم سے نہیں، یعنی صحیح اسلام پر نہیں ہے وہ انسان، صحیح طریقے پر وہ نہیں، اس کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام سے خارج ہو گیا، نبی کی امتی سے خارج ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرے۔ وہ جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، تو اس میں ایک پہلو، ایک سبق کا یہ بھی ہے، بڑوں کو چاہیے کہ پہلے چھوٹوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں تو خود بخود آپ کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ بڑوں کی پہلے ذمہ داری بنتی ہے، آپ وہاں سے آ چکے ہیں جہاں آپ چھوٹے پہلے رو چکے ہیں، آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ تو آپ کو سمجھنا چاہیے پہلے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، اچھا اس میں ایک چیز تو ہو گیا، خالہ اور والد، خالہ ماں کے درجے میں، چچا باپ کی طرح ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ چلیے ان سے ہٹ کے بھی آپ باہر نکل سکتے ہیں، یہیں پر مت سوچیں، بہت سے لوگوں کی سوچ ہوتی چھوٹی سی، میں میری فیملی، نہیں، باہر نکلو تھوڑا سا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں، وہ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، گدھے میں بیٹھے تھے، گدھے کی سواری تھی، اور گدھے کی سواری آرام دہ ہوتی ہے اونٹ سے زیادہ، تو وہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اونٹ میں بیٹھ کر تھک جاتے تھے تو گدھے میں بیٹھتے تھے وہ، تو گدھے میں بیٹھ کے گزر رہے تھے، تو ایک آدمی، ایک دیہاتی دکھا ان کو، کہا ادھر آؤ، انت فلان ابن فلان، آپ کا نام یہ ہے کیا؟ کہاں؟ تو اپنا گدھا دے دی پورا، اٹھا کے جو اپنی سواری وہ دے دی گدھا، اور سر میں پگڑی پہنے تھے وہ بھی اتار کے دے دی اس کو۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ رحم کرے آپ کے اوپر، اپنی یہ سواری بھی دے دیے، پگڑی بھی دے دی، ان کو تھوڑا بہت دے دیتے تو وہ خوش ہو جاتا۔ کہا کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، ان من ابر البر، نیکی میں ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے والدین، اپنے ماں باپ کی رخصتی کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، ان کے قریبی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وَإِنَّ أَبَا هَذَا الرَّجُلِ، اس شخص کا والد جو تھے، اس شخص کے جو ابا تھے، وہ میرے ابا کے دوست تھے۔ ابا کی دوستی کو اتنا نبھا رہے ہیں کہ اپنی سواری بھی دے دی، اپنی پگڑی بھی دے دیے، صرف کس بنیاد پر؟ اپنے والد کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کے۔ آج تو زندہ ماں باپ کے ساتھ لوگوں کا سلوک بہتر نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا حق جو ہے اپنا بیان کیا، اس کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا، آگے باتیں اور باقی ہیں آیت میں جو بیان کرنا تھا، لیکن وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو بھی حق ہمارے ذمے ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک ہماری زندگی میں کہیں سے بھی داخل نہ ہو، بدعت ہماری زندگی میں کہیں سے داخل نہ ہو۔ اللہ توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، اسے ادا کرنے کی توفیق دے۔ باقی اور بھی جو حقوق ہیں، اللہ ان تمام حقوق کی ادائیگی کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔